تو جب اذان ہو جائے جمعے کی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو کام کاج بند کر دو اور اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ جمعے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اذان جو پہلے کہی جاتی ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جمعے میں جو چند باتیں کوئی خطیب یا امام دین کے بارے کرنا چاہتا ہے وہ سنو۔ دوسری اذان خطبہ جمعہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جمعہ اس اذان دوسری پر شروع ہوتا ہے، پہلی محض بلاوا ہے، اس میں آ جانا چاہیے، ثواب ہے، دین سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور خطباء کو اور علماء کو بھی چاہیے کہ جمعے کے خطبوں میں دین بیان کریں۔ ہماری مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جمعے کے خطبے بجائے دین کے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، یا شعر و شاعری کی نظر ہو جاتے ہیں، یا نظمیں پڑھتے رہتے ہیں، یا نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ اس پہ دینی مسائل لوگوں کو بتائے اور سمجھائے جائیں۔ ضروری مسائل ضرور بتائے جانے چاہیے، وضو کا طریقہ، نماز کا سلیقہ، جنازے کے ارکان، جنازے کی دعائیں، بنیادی باتیں کوئی نہیں بتاتا۔ پھر عمومی رویے، عقیدہ کیا ہے، کردار کیا ہونا چاہیے، کون سا کام سنت کے مطابق کیسے ہو، یہ باتیں زیر بحث آنی چاہیے، یا قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے، احادیث پاک کا ترجمہ لوگوں کو تشریح سمجھائی جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اکثر علماء نے بھی یہ رویہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ جمعے کے خطبے میں بھی فضول باتیں، ملکی سیاست ڈسکس کرتے رہیں گے، زیر بحث لاتے رہیں گے۔ کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو وہ باتیں ہیں جو لوگ سارا دن ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، انہیں مسجد میں دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن خیر، یہ ہماری بدنصیبی۔ مگر جب وہ دوسری اذان ہوتی ہے جمعے کی، جس پہ بعد خطبہ ہوتا ہے، تو دنیا کا کام کاج حرام ہو جاتا ہے، بند کر دینا چاہیے اور فوراً پہنچنا چاہیے۔ فسعوا، تیزی سے لپک کر پہنچو اللہ کی یاد کی طرف، یعنی وہ بیان بھی ذکر اللہ ہے، نماز کی تیاری بھی ذکر اللہ ہے، ارکان صلاۃ بھی ذکر اللہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس میں اللہ کی یاد میں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم، لہذا یہ عملاً سارے ذکر اللہ ہیں۔ وذروا البیع، دنیا کے کام کاج بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، بات کو سمجھو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دنیاوی کام بھی ضروری ہیں، جائز اور حلال رزق کمانے کے لیے کاروبار، محنت، کام ضروری ہے، لیکن آخرت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں فاقے سے بھی بسر ہو جائے گی، آخرت میں ایسے گزارا نہیں ہوگا۔ لہذا دنیا کا کام کاج چھوڑ کے فوراً نماز کی طرف آؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو واپس کام پر چلے جاؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں تو جمعے کی بس دوپہر کو چھٹی ہوگی پھر چھٹی فرمایا، نہیں، جمعے کی نماز کے لیے چھٹی کرو، نماز ادا ہوگی، اپنے کام پر جاؤ، اپنا کام کرو۔ تو اسلام میں چھٹیوں کا تصور کم از کم ہے۔ اسلام کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ بادشاہ قوم ہے، وزیر اعظم صاحب کے مزاج عالی میں آیا، انہوں نے اتوار کے ساتھ ہفتے کی بھی چھٹی کر دی، سرمایہ لوگوں کا اپنا ہے، 2 دن بینک بند ہیں، کوئی مرے یا جیے،
وہ کھلیں گے تو دیں گے، بینک کھلتا ہے تو 9 سے 12 بجے تک لے سکتے ہو، پھر جی اب بند ہو گئے. یار یہ کیا تماشا ہے؟ کام کرو، ہمہ وقت کرو. تو فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے تو جاؤ واپس اپنے کام پر جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، محنت کر کے مشقت کر کے حلال روزی تلاش کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی نماز ذکر نہیں ہے، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ہر نیک عمل ذکر ہے، ہر نیک قول ذکر ہے، لیکن یہ جو اس سارے ذکر کے ساتھ پھر ذکر کثیر کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ آدمی جب واپس کام پہ جائے گا تو اس کے ہاتھ بھی کام کریں گی، اس کی نگاہ بھی کام کی طرف ہوگی، اس کی زبان بھی کام میں لگی ہوگی، باتیں وہ کام کی کر رہا ہوگا، تو ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ یہی ذکر قلبی ہے جو ذکر کثیر ہے. جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ، کسی نے بڑا خوبصورت محاورہ کہا تھا کہ ہاتھ کارول دل یارول. ہاتھ کام کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہاں بھی ذکر قلبی کے علاوہ اس حکم کی تکمیل ممکن ہی نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. کام کا جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اسے ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے. بندہ کام کر رہا ہے، دنیا کی باتیں کر، لیکن دل ذکر کرتا رہتا ہے. بندہ سو جاتا ہے، دل ذکر کرتا رہتا ہے. بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، دل ذکر کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ قلب ذاکر بندہ مر جاتا ہے یہ ذکر کرتا رہتا ہے. قبر میں، برزخ میں جو ذاکر دل لے کر جاتا ہے وہ وہاں بھی ذکر کرتا ہی رہتا ہے. اور ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ کامیابی پا سکو. لعلکم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ابتدا میں خطبہ جمعہ نماز کے بعد ہوتا تھا. جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. تو نماز تو پڑھی جاتی تھی، ادا ہو جاتی تھی، لیکن خطبہ جو ہے جمعے کا، جمعے کو ہم ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 2 فرض پڑھتے ہیں. جو 2 خطبے ہوتے ہیں یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو پہلے 2 رکعت ادا فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اشیاء ضرورت کی کمی تھی، آٹا دانہ نہیں مل رہا تھا، اشیاء صرف نہیں مل رہی تھیں. تو ایک تجارتی قافلہ آیا اور قافلے والے آ کر شہر کے بعد پڑاؤ لگا لیتے تھے اور لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے چیزیں خریدنے کے لیے. تو نماز ہو گئی، خطبہ ہو رہا تھا، حضور کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو کچھ لوگ اس خیال سے چلے گئے کہ نماز تو ہو گئی تو چلو جلدی پہنچ جائیں، پہلے کچھ چیزیں خرید لیں. چونکہ پھر یہ ہوتا تھا کہ قافلے کے پاس چیزیں ختم ہو گئیں تو جو نہ خرید سکا وہ رہ گیا، پھر کوئی قافلہ آئے گا تو ملیں گی. تو جو زیادہ، جن کی ضرورتیں زیادہ تھیں، یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں، کچھ لوگ چلے گئے. تو اللہ کریم کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ فرمایا عجیب بات ہے، یہ کوئی تجارتی قافلہ یا دنیا کا کاروبار آ جائے اور لہوا، فرمایا یہ تو ایک تماشا ہے دنیا کا نظام. دنیا کی ضرورت رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، دینی ضرورت پہلے پوری ہونی چاہیے. تو آپ قیام فرما ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ، اور
اتنی جرأت رندانہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر کچھ لوگ ادھر چلے گئے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور انہیں بتائیے کہ کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اس کھیل کود اور بھاگ دوڑ اور کاروبار زندگی سے اللہ کے نزدیک جو نعمت مل رہی ہے، یعنی جو خطبے میں مل رہی ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، جسے چھوڑ کر تم دنیا کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ پہلے دیا جائے اور نماز اس کے بعد ادا کی جائے۔ تب سے اب تک پہلے خطبہ جمعہ ہوتا ہے، پھر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ خطبہ جمعہ میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جی خطبہ ہو لینے دو، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، انہیں بھی تنبیہ ہے اس میں کہ جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، یہ 2 رکعت کا قائم مقام ہے، لہذا اس کی حاضری ضروری ہے۔